السلام علیکم۔ اپنے دوسرے دورہ امریکہ کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا اور ملکی ترقی میں ان کے کردار کو خوب سراہا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ بھارت خود کو وشوا گرو بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، مگر عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھارتی ایجنسی را کی دہشت گرد سرگرمیوں سے پوری دنیا کو تشویش ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل اور پاکستان میں کلبھوشن یادو کی موجودہ مثالیں ہیں۔ بھارت نے بہانہ بنا کر پاکستان کی خود مختاری کی، سنگین خلاف ورزی کی اور معصوم شہریوں کو شہید کیا۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں، جن کی اسٹریٹجک لیڈرشپ نے صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جنگوں کو رکوایا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خبردار کیا کہ انڈیا اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے، لیکن پاکستان کسی بھی انڈین جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ملکی سیاست کی بات کریں تو تحریک انصاف اپنے بیانات کی وجہ سے ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد قیصر آج قوم سے معافی مانگتے پھر رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینا پی ٹی آئی حکومت کی تاریخی غلطی تھی۔ اس سنگین غلطی پر وہ قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ اسد قیصر کے اس بے وقتی اور بے وقتی بیان نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاست اور قومی معاملات پر لیڈرشپ کے فقدان کو بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہ اقتدار میں تھے تو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسی آرمی چیف کو قوم کا باپ کہا گیا، اور پھر ناجائز خواہش پوری نہ کرنے پر اسی قوم کے باپ کو بھرے جلسوں میں میر جعفر اور میر صادق بھی کہا گیا۔ آج قوم سے معافی مانگی جا رہی ہے کہ قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر انہوں نے تاریخی غلطی کی، مگر یہ وہی جنرل باجوہ تھے جنہیں بانی پی ٹی آئی نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد روکنے کے بدلے تا حیات ایکسٹینشن کی بمپر آفر کی تھی۔ اگر پہلی ایکسٹینشن دینا تاریخی غلطی تھی تو پھر دوسری بار تا حیات ایکسٹینشن کی آفر دینا کون سی غلطی مانی جائے گی؟ اس سے پیچھے جائیں تو یہ وہی جنرل باجوہ تھے جنہیں اسد قیصر کے باس جی بانی پی ٹی آئی اپنا باس کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اس حرکت پر جنرل باجوہ اکثر انہیں ٹوکتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سر ایسا نہ کہیں، ٹیکنیکلی وہ ان کے باس ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جنہیں بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم اپنا باس کہتے ہوئے شرماتے اور ہچکچاتے بالکل نہیں تھے۔ اگر تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو یہ وہی جنرل باجوہ تھے جنہیں ایکسٹینشن دینے کا کریڈٹ خود بانی پی ٹی آئی لیا کرتے تھے اور اپنی اس سلیکشن کی درستگی کا پیمانہ یہ بتایا کرتے تھے کہ اگر پوری اپوزیشن جنرل باجوہ پر تنقید کر رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ان کی سلیکشن بالکل درست ہے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کا سیاسی ویژن اور لیڈرشپ کا لیول بس اتنا ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور آج جیل میں ہیں تو اسی ایکسٹینشن کو غلطی مان کر توبہ کر رہے ہیں۔ یہ متضاد بیانات اور دوہرا معیار صرف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے تک محدود نہیں ہے، بلکہ سانحہ 9 مئی سے متعلق بھی بانی پی ٹی آئی کے بیانات مسلسل بدلتے رہے ہیں۔ علیمہ خان کے حالیہ بیان کے مطابق بانی پی ٹی آئی ایک بار پھر معافی مانگنے کو تیار ہے۔ ان کا پیغام ہے کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز لے آئیے، اگر فوٹیجز میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث پائے گئے تو وہ نہ صرف معافی مانگیں گے بلکہ ان رہنماؤں کو پارٹی سے نکال کر سزا بھی دلوائیں گے۔ ناظرین، سی سی ٹی وی فوٹیجز پوری دنیا دیکھ چکی ہے، اس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کا کردار بھی سب کے سامنے آ چکا ہے۔ حقیقت پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی بھی جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے پیغام میں یہ نرمی آئی ہے۔ پہلے ان کا اور پوری جماعت کا موقف یہ تھا کہ وہ معافی کیوں مانگیں، معافی تو انہیں مانگنی چاہیے جنہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے۔ آج ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کے بدلے معافی مانگنے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ غلطیوں اور معافیوں کی بات چل ہی نکلی ہے تو آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے کہ کس سے، کہاں اور کیا کیا غلطی ہوئی اور اب وے فارورڈ کیا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا بریک۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی نے، جو کہ
حکومتی بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میرا ساتھ دے رہے ہیں جی ویری آنریبل شاہ احد صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اینڈ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جرنلسٹ ضمیر حیدر صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ضمیر حیدر صاحب, میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی آج کے شو کا, کیونکہ 2 مہینے میں یہ انہونی ہے کہ 2 مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا یہ دوسرا امریکی دورہ ہے اور امریکی حکام کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اپنی جو پالیسی لائن ہے وہ بھی جو ہے کھل کر کے بتا رہے ہیں, اور دہشت گرد سرگرمیاں جو بھارت کر رہا ہے اس کی کھلے الفاظ میں نہ صرف مذمت کر رہے ہیں بلکہ بار بار ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نمٹ لیں گے اگر آپ لوگوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا, اور اگر بھارت نے کوئی عقل کے ناخن اور ہوش کے ناخن نہیں لیے تو ہم آپ کو ٹھیک بھی کر لیں گے. اب پاکستان کو اتنی عزت مل رہی ہے کنسیڈرنگ کہ یہ 2 ماہ کے دوران یہ دوسرا دورہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی لائن اینڈ لیتھ بالکل زبردست ہے, فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کا انٹرنیشنلی جو بیانیہ ہے وہ بالکل ٹھیک لے کر کے چل رہے ہیں, اے بی, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ پاکستان از سیف اینڈ پاکستان از فلائنگ. یہ ہماری سفارتی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ بینش. دیکھیں, ایک تو یہ کہ بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید بھارت جو کہ اتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گیا تھا اور پاکستان کو مشکلات ہوں گی, لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے اس کا جواب دیا اور پھر ایک بھارت کو اس شکست کا سامنا کرنا پڑا جو کہ شاید وہ کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کے بعد پھر دنیا نے جو ان کے اوپر ریئیکشن آیا, انڈین میڈیا سے پوچھتے رہے کہ بھئی آپ لوگ جو کلیمز کر رہے ہو اس کا کوئی آئیوٹا آف پروف دے دو, لیکن وہ نہیں دے سکے. انٹرنیشنل میڈیا نے پھر بہت کھل کر لکھا انڈیا کے متعلق, انڈین لیڈرشپ کے متعلق, انڈین میڈیا کے متعلق. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا ون آن ون لنچین میٹنگ, اور اس کے بعد انہوں نے ان کی تعریف بھی کی, اور پھر اب دوبارہ اتنا اہم ایونٹس کے اوپر دوبارہ بلایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مارکہ حق جیتنے کے بعد وہ تو ایک چپیٹ تھی, اس کے بعد یہ 2 چپیڑیں اور بھارت کے منہ پہ پڑی, اور تیسری چپیڑ جو تھی بہت بڑی چپیڑ وہ ٹیرف کا جو تھا اٹیک, جو ٹیرف جو بڑھائے انڈیا کے 50% تک لے کے گئے, تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یو ایس جو ان کو اپنا ایک بہت بڑا الائے سمجھتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوگا. اب یہ ایک ڈپلومیسی جو چل رہی ہے مارکہ حق کے بعد, اس نے پاکستان کو ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک ڈیفرنٹ جو ہے اپروچ سے دیکھنا شروع کیا ہے دنیا نے. آپ کو معلوم ہے یو ایس اگر کوئی لائن دیتا ہے یا لیتا ہے تو اس کو پھر باقی دنیا بھی فالو کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھیک مانگ رہے ہیں یا ہم نے کوئی بہت زیادہ ان کی منتیں ترلے کی ہیں. انہوں نے دیکھا ہے, کردار دیکھا ہے, کریکٹر دیکھا ہے پاکستان کا جنگ کے حوالے سے, اور پھر انہوں نے جس کو اتنا بڑا پہلوان بنایا ہوا تھا وہ شاید چند گھنٹوں میں بھی ڈھیر ہو گیا. تو اس لیے جو ریئیکشن آیا یو ایس کا اور ریسٹ آف دا ورلڈ کا, اس کے بعد ایک پاکستان کو ایک ڈیفرنٹ نظر سے دنیا دیکھ رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے جنگ کے فوراً بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جگہ پہ یہ بھی بولا تھا کہ آئی لو پاکستانیز, دے آر بریلینٹ اینڈ انٹیلیجنٹ پیپل, اور جو وہ مصنوعات بناتے ہیں دے آر سپرب, اور آئی ڈونٹ نو وائی, یہ دس از ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ کہ I don't know why we are not buying much from Pakistan. تو یہ ایک سیریز آف ڈپلومیٹک ونز ہیں جو کہ پاکستان کے حصے میں آ رہی ہیں, اور یقیناً اس کا سہرا جاتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے سر پر. لیکن اب ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے, یہ اب جو بھی وہ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو جتنی عزت مل رہی ہے, اب اس کو کیش ان کرنا ہے آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے. پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کس طرح ان چیزوں کو آگے لے کر چلے گی, یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. کیا یہ جو ایڈوانٹیجز آپ کو ملیں گے ٹریڈ کی شکل میں, ان کو آپ کس طرح اس اپرچونٹی کو کس طرح استعمال کریں گے. اگر آپ پہلے پاکستان کا اگر آپ کو دور یاد ہو, ایک وقت تھا کہ دنیا بھر میں پاکستان کی مصنوعات جاتی تھیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو, چاہے وہ لینن بیڈ لینن ہو, ٹاولز ہو, کارپیٹس ہو, فٹ بال سپورٹس گڈز ہوں, پھر جو میڈیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, یا یو نیم اینی تھنگ.
दुनिया भर में जाते थे। तो अब क्या वाकई पाकिस्तान दोबारा उस चीज को कैश कर सकेगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर यूएस टैरिफ्स कम करके पाकिस्तान की मसनूआत लेगा तो दुनिया भर जो है वो भी नजरें लगाएगी कि ये कौन सी अशिया हैं जो कि अमेरिका खरीद रहा है, हम क्यों नहीं खरीद सकते। तो मैं समझता हूं कि इसको एक तो जहां पे इंडिया की एक शिकस्त है इस पूरे सिनेरियो में, वहां पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए ग्राउंड जो है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक सेट कर दी है। बट ही इज नॉट, मतलब एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हर मामले को पाकिस्तान के मामले को दुनिया भर के सामने लेकर जाएं। अब ये इनका काम है जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब इनको चाहिए कि जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर कैश इन करे, उनको आगे लेकर चले। ये आप रिजर्वेशन जमीर हैदर साहब के सुन रहे हैं? भट्टी साहब किधर हैं हमारे साथ? भट्टी साहब मिलाइए जी, इनको दोबारा मिलाइए। शाहद साहब, आप एक्नॉलेज, एक्सेप्ट और इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो सिफारती महाज पर कामयाब हुआ है? क्योंकि डोंट माइंड मी आस्किंग शाहद साहब, आपकी हुकूमत ने सिफारती महाज को बिल्कुल हर हत्तल इम्कान तक कोशिश की थी कि इसको किसी तरह दफन ही करके जाएं। नहीं, किस चीज को दफन करके जाएं? सफारती महाज पे जरा पाकिस्तान आपके दौरे हुकूमत में बड़ा बैकफुट पे था ना। अच्छा, फिर क्या था, हकीकत क्या थी बताइए, और आपकी सिफारती कामयाबी के बारे में बताइए। जी देखिए, हमने अपने दौरे हुकूमत में जो हमें 3.5 माह दौरे हुकूमत हमें मिली, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जमात ने या हमारी हुकूमत ने अपने वतन अजीज़ के लिए या हमने बैरूनी ममालिक में हम सिफारती डिप्लोमेसी में या कामयाब नहीं हुए। जहाँ हमें मौका मिला, जिस हालात में मिला, हमने बेहतरीन परफॉर्म किया। और जहाँ तक मेरे ये भाई साहब ने बात की, देखें हम भी यही बात कर रहे हैं कि भाई जिस बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बंदा वो काम करे। जो काम पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपना काम करे, और जो पाकिस्तान की फोर्सेस है वो अपना काम करें। तो ये रिजर्वेशन जो आपका एक थर्ड पार्टी आप एक एनालिस्ट लेकर आए हैं, तो वो भी इस बात पे एतराज़ उठा रहा है कि भाई मसला हमें इस पे एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान को तरक्की के राह पे नहीं जाना चाहिए या पाकिस्तान को दुनिया में एक अच्छा मकाम नहीं हासिल करना चाहिए। हम बिल्कुल वो जो भी इसमें अपना किरदार अदा करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, मगर इन पाकिस्तान हम इस बात पे ज़रूर बहस करेंगे, हम इस बात पे ज़रूर इख्तिलाफ राय रखेंगे कि भाई ये काम किसका है। तो ये जितना 78 ईयर्स से हमने इस मुल्क में वाबेला मचाया हुआ है और हम अभी तक किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच रहे। कभी कोई सियासी जमात कोई लिबास पहन के आ जाती है, फिर वो हमें चोर कहती है, फिर हम उन्हें चोर कहते हैं। फिर आप कभी मुझसे क्वेश्चन उठाएंगे 3.5 साल में आप मुझसे 70 साल का हिसाब मांगेंगे, फिर मैं भी 1 साल में इनसे भी मैं 50 साल का हिसाब मांगूंगा। तो हम चाहिए हम सबको कि हम ये पाकिस्तान को एक साइड पे कर लें, या लेफ्ट पे चलेगा या ये राइट पे चलेगा। तो अब ये बीच में कभी ये लेफ्ट पे जा रहा है 3 महीने 4 महीने ये राइट पे जा रहा है, तो इसका कोई कहते हैं वो क्लियर जो है डायरेक्शंस वो हमें मिलनी चाहिए कि जो फिर हम लोग सियासत भी ना करें। क्योंकि जो देखें अगर सियासी लोग अपना काम ठीक नहीं करेंगे तो फिर कोई ना कोई आएगा। अगर आप भी अपना शो अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो आपको कोई ना कोई आके रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, तो अगर इस वक्त की मौजूदा हुकूमत या इससे पहले भी जो भी है, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही, अगर ये भी वक्त है इस चीज़ों को कैश करने का, और जो इस वक्त की सियासी जमातें बैठी हुई हैं वो इस काबिल ही नहीं है, उनके पास ये मैंडेट ही नहीं है, लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो वो किस तरह इन चीजों को कैश करेगी इंटरनेशनल फोरम्स पे? आपको ऑपोजिशन में आके एक नया जन्म हो गया है शाह साहब मेरे भाई। मुझे बड़ा मजा आता है आपके साथ शो करने में, और आपका एक नया जन्म, एक नया अवतार मैं देख रही हूँ, क्योंकि सारी बातें आप कर रहे हैं। ये वो लोग सारी बातें कर रहे हैं जो कि जनरल बाजवा साहब को जो है वो कौम का बाप कहा करते थे। ये सारी बातें वो लोग कर रहे हैं जो कि अपने वक्त पे जो आर्मी चीफ हैं उनके बारे में ये सोचते थे कि उनको एक्सटेंशन दे करके हमने बहुत अच्छा काम किया। ये आप लोग वो बातें कर रहे हैं जो कि सारा काम, ये देखें अभी देखें ज़मीर भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। यकीन जाने मैंने सोचा था बड़ी अमन सुकून शांति के साथ आपके साथ शो करूंगी, बल्कि आप मिल करके हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि भाई मतलब कि क्या सीन है बॉस, कि क्या चल रहा है। लेकिन सर आपने जो ट्रैक और जो लाइन पकड़ी है ना, फिर मुझे आपको माजी का हवाला देना पड़ेगा। शाह साहब, इतनी तब्दीली, अच्छी तब्दीली है सर, अच्छी तब्दीली है, लेकिन ये तब्दीली का रीजन क्या है? फिर आप दे देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा।
जी सर। जी देखिए, आपने बात की इससे पहले बाजवा साहब की, ठीक है, कि आपने कौम का बाप या जो भी आपने लकाबात आजकल मीडिया इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को विटनेस करते हैं कि भाई खान साहब से मिलने के लिए कौन 2-2 घंटे इंतजार करता था। तो वो लोग भी फिर वो लोग झूठ कह रहे हैं जो आजकल हुकूमत में भी हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं। और या तो फिर ये सवाल आप बाजवा साहब से करें, और या फिर ये सवाल जो है आप हमारे कायद से करें, ठीक है। अब कुछ ऐसे रूमर्स हैं कि जिनके जवाबात हम नहीं दे सकते, मुझे शाह साहब, मुझे और ना मेरे पास उनके जवाबात है, और ना मैं इस मौके का गवाह हूँ। अगर मैं इस मौके का गवाह होता तो मैं यकीनन आपको यकीनन सच्ची बात कहता। उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना शाह साहब, आपका जो जाहो जलाल है वो इसीलिए है क्योंकि आप खान के सिपाही हैं, आप उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि मैं आपसे मतलब बात करना कि बानी पीटीआई से बात करना, आप उन्हीं को मौका देख रहे हैं ना। मुझे इल्म नहीं है तो उस बात को मैं जी देखिए, उन्हीं का मौक़िफ़ ये है कि मेरा कायद किसी के सामने ना झुका है। हमारा बॉस जो है ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह की ज़ात हमारा बॉस है, ठीक है। और उसके बाद कोई हमारा बॉस नहीं है। और कोई अगर ये पिक्चर शो करता है कि इमरान खान किसी को अपना बॉस बोलेगा, तो मैं तो इस पे यकीन नहीं करता, ना पाकिस्तान की कौम इस पे यकीन करती है। हाँ, अगर आपको इस पे क्लियर वो चाहिए, जिस तरह ये आप आजकल मैंने शो दौर और भी देखे, हमारे एक कुलीग के साथ ये वाक़या पेश आया, तो उसको भी वो कौम का बाप हो। यकीनन हम ये नहीं कहते कि किसी ने इस मुल्क के लिए अच्छा काम किया है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, हम उसको भी खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम कोई आसमान से फरिश्ते उतर के आए हैं। किसी में गलती होगी, हमसे कोताही हुई होगी, हमने कोई फैसला शायद ठीक ना किया होगा, तो अगर वो फैसला ठीक नहीं था तो आज हम उसको मानते हैं, हम उसको ओन करते हैं। जरूर नहीं कि इंसान एक काम करे या कोई 10 काम करे वो 10 के 10 ठीक हो। जब आप गवर्नमेंट में थे तब आप शाह साहब नेशनल असेंबली का हिस्सा थे कि नहीं थे, लेकिन ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। जमीर हैदर साहब इसकी गवाही दे के आपके बिल्कुल बराबर में बैठे हैं। शेरियार आफरीदी साहब, हु इज अ वेरी फेमस मैन, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बोला था कि जी आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये मैंने किसी इधर उधर लेफ्ट राइट प्रोग्राम या तज्जियाकार या किसी का तज्जिया उठा करके नहीं आपको बताया, ये मैंने आपको फैक्ट दिया है। जमीर हैदर साहब, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं, हुकूमत तो पता नहीं, भट्टी साहब पता नहीं किधर ही रह गए हैं, तो भट्टी साहब को तो लेते हैं भाई, लें, नहीं तो भट्टी साहब के अलावा किसी और को ले। जमीर हैदर साहब, ये जरा एक दो जो फैक्ट चेक है मैं चाहूंगी कि अगर आप दे देंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरी बात तो वैसे ही शाह साहब को पसंद नहीं आती, कभी कभी कुछ बातें पसंद आती है, सारी नहीं आती। क्या आर्मी चीफ को कौम का बाप नहीं कहा गया? क्या जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देकर खुदा का बार बार शुक्र अदा नहीं किया गया? क्या एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज कि जी किसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका जाए, उस टाइम के आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा साहब को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की बम्पर ऑफर नहीं दी गई? क्या ये सब चीजें तारीख, रिकॉर्ड और फैक्ट का हिस्सा है कि नहीं है सर? बीनिश, देखें, ये चीज़ें यकीनन हुई हैं और शायद मे बी ही इज़ नॉट प्रिवी टू दीज थिंग्स। मतलब ये तो बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट होती रही और जिनको क्वेश्चन भी नहीं किया गया पीटीआई की तरफ से। चलें, ये तो माजी का किस्सा हो गया। जब ये कहते हैं कि जी अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, द थिंग इज़ दैट कि आप ये बोल रहे हैं कि जी आप डिवीजन क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, एक काम क्या आपको नज़र नहीं आया कि भारत के खिलाफ जंग में क्या फौज ने अपना काम नहीं किया? या तो अगर उसने नहीं किया होता तो फिर आप आज एतराज उठाते। तो अगर आपको वो अपना काम करते हुए कहीं पे हेल्प आउट कर रहा है तो क्यों नहीं सियासी जो इस वक्त डिस्पेंसेशन है, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हुकूमत को का ज्यादा ओनस है, मतलब कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसको तो इन चीजों को आगे लेकर जाना है। तो मैंने ये नहीं कहा कि जनाब वो अब के हुकूमत जो है वो सोलो फ्लाइट करे। हाँ, उन्होंने अपना काम किया, वो कर रहे हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको फाबेहा बिस्मिल्लाह करके उसकी तारीफ भी कर लेनी चाहिए और उसको लेकर आगे चलना चाहिए। अब शाह अहद ने ये कह दिया कि जनाब बस फिर पार्लियामेंट को पैक कर दे। भाई तो आपके जमाने में क्या आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती थी फौज? बहुत सारे इश्यूज पे कॉम्प्लीमेंट करती थी ना, इंटरनेशनली भी करती थी, सऊदी अरब में भी करती थी, बाकी मुल्कों के साथ भी करती थी। क्या उस वक्त क्या जो अपोजिशन तनकीद करती थी तो आप उसको इस बात पे ये जवाब देते थे कि जी नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जी वो सिर्फ बैरक्स में रहें, वो पार्लियामेंट को बिल्कुल पैक करके डब्बे में बंद कर दिया जाए? जमीर भाई, सॉरी टू कट यू, उस टाइम पर ये लोग ये जवाब देते थे
کہ بھائی یہ اپوزیشن جنرل باجوہ کے خلاف بول رہی ہے، آرمی چیف کے خلاف بول رہی ہے، ان کے اقدامات کے خلاف بول رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف اس ٹائم کے جنرل باجوہ کچھ نہ کچھ تو اچھا کام کر رہے ہیں جو اپوزیشن ان کے خلاف بول رہی ہے. اس ٹائم پہ سر یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا. جی کنٹینیو کر لیں. دیکھیں ہر کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. جس طرح یہ خود بھی مانتے ہیں کہ غلطیاں کی ہیں، انہوں نے غلطیاں ہوئی ہیں، اور کچھ شاید انہی غلطیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں اس طرح کی بلڈ اپ ہو چکی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ڈویژن سوسائٹی کے اندر زیادہ بڑھ گئی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح مرنے مارنے کی ریڈ لائنز جو ہیں میرا خیال میں وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں ملک کے لیے. آپ پولیٹیکل پارٹی کوئی اس کی ٹائملی اس وقت اس ٹائم میں شاید کوئی پولیٹیکل گین لے لے، لیکن ان دا لانگ رن وہ میرا خیال میں کسی بھی ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس قسم کی ریڈ لائنز لگانا شروع کر دیں. آپ کو ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں یہ موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں، ان کو بتائیں کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، عوام کی بات کریں. عوام اگر مہنگائی سے پس رہی ہے، بے روزگاری سے پس رہی ہے، مطلب اتنا کچھ ہو رہا ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے لیے بہت پریشان کن ہیں. بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں. ان کے اوپر بات کریں، ان کے اوپر حکومت کو بتائیں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے، عوام پس رہی ہے. اگر آپ کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ جناب نہیں آپ نے جو ہے وہ صرف اختلاف برائے اختلاف کرنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر چلتا رہے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ جس قسم کی یہ اب سزائیں دی جا رہی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی لوگوں کو اس قسم کی سزائیں نہیں دینی چاہیے. اسی طرف یہ آ رہی تھی ضمیر حیدر صاحب، کیونکہ ابھی آپ نے قوم کے پسنے کی بات کی. اس ٹائم پر جو سب سے زیادہ پس رہا ہے نا، سچ بات کروں ضمیر بھائی، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اور کیوں پس رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے 9 مئی کی ہے. آج 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ آ گیا ہے. سر سن لیں، الاؤ می ٹو آسک یو. محمود الرشید، عمر چیمہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری 10 سال، جبکہ عالیہ حمزہ، صنم جاوید کو 5 سال کی قید جو ہے وہ سنائی گئی ہے. شاہ محمود قریشی ان 2 مقدمات سے بھی بڑی ہو گئے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سزاؤں کے بعد مستقبل میں کسی کو 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی ہمت ہوگی؟ کیونکہ 9 مئی تو ہوا ہے نا سر. دیکھیں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں غلط ہوا ہے، بالکل غلط ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں ایک ہیٹ آف دا مومنٹ میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس کی سزائیں ملنی ہیں، ٹھیک ہے مل رہی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون کہ پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرشپ کا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت سزائیں ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح یہ چیزیں چلیں گی، لیکن ٹھیک ہے جو غلط ہوا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقاعدہ انصاف کے پورے ترازو پر سزا ملنی چاہیے. اور اگر اس پہ ترازو پہ بالکل یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو غلط ہے وہ جو ثابت ہو رہا ہے تو پھر اس پہ سزا بھی ملنی چاہیے. اس پہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے. آپ کا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ سیاسی جماعت جو ہے وہ احتجاج کر سکتی ہے. یہاں پہ اب تک تو جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس کا بہت ہی مطلب افسوسناک نتیجہ نکلتا رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے شروعات ہوئی یا کسی اور بھی طرف سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. پرامن احتجاج کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن یہ ابھی تک گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم جو بھی احتجاج کریں گے وہ پرامن ہوگا، جس کی وجہ سے شاید ان کو ابھی بھی پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی ہیں. اور اس کا پریسیڈنٹ جو ہے وہ 9 مئی ہے. 9 مئی کی وجہ سے شاید ابھی بھی ان چیزوں کے اوپر اپریہنشنز ہیں کہ جب بھی یہ احتجاج کے لیے نکلیں گے یا کوئی تحریک چلائیں گے یا ریلی کریں گے تو شاید وہ چیز دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے. ایک اور طریقہ بھی ہے ضمیر حیدر صاحب، ایک اور طریقہ ہے، ایک اور طریقہ ہے، اور اس کا راستہ بانی پی ٹی آئی نہیں دکھایا ہے. شاہد صاحب یہ جو ساری باتیں ضمیر حیدر صاحب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ میرا سوال ایڈ کر لیں. آئی نو یو وانٹ ٹو کامنٹ آن اٹ. جو آپ کے قائد ہیں نا، جو آپ کے لیڈر ہیں، جو آپ کے بانی ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک بار پھر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک مشروط معافی کا جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہمیں دکھا دیں، اگر اس کے اندر کوئی پی ٹی آئی کا رہنما ملوث ہوا تو ہم معافی مانگ لیں گے.
اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بار بار آپ لوگ کی طرف سے کلیم آتا ہے آپ کے بانی کی طرف سے کہ ہمیں فوٹیج دکھا دیں. ساری فوٹیجز تو بار بار ٹی وی پہ چل چکی ہے. ضمیر حیدر صاحب نے کوئی 100 دفعہ اپنے پروگراموں میں چلا دی ہوگی, 100 دفعہ میں نے اپنے پروگراموں میں چلا دی ہے. میں آپ کو بندے بھی بتا دیتی ہوں کہ جی ان فوٹیجز میں ریکارڈنگز میں کون کون تھے. ساری فوٹیجز پوری دنیا دیکھ چکی ہے, آپ کے بانی بھی دیکھ چکے ہیں, شاہد صاحب مجھے پتا ہے اصل میں آپ بھی دیکھ چکے ہیں. تو بہتر یہ نہیں ہوتا وہ جو ایک تیسرا راستہ ہے کہ اگر مشروط معافی مانگنی ہے تو سیدھا سیدھا معافی مانگے, گل مکاؤ, آگے بڑھو, اپنی جو سیاست ہے اس کے اندر آپ ایک سکون لے کر کے آئیں, نیشنل اسمبلی کا بھرپور طریقے سے حصہ بنے, سیدھا سیدھا معافی مانگے. شاہ صاحب آپ کو آواز نہیں آئی سوال کی؟ لیٹس ٹیک اے بریک, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم سیدھی بات کرنے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ضمیر حیدر, شاہ احد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ ویری آنریبل طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سب کو ایک دفعہ پھر سے میں خوش آمدید کہوں گی. بھٹی صاحب کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے. اینی ویز شاہ احد صاحب, میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گئی تھی, سیدھا سیدھا معافی مانگے, گل مکاؤ. تسی کیا مشروط معافی, فوٹیج دیکھیں گے, بندہ دیکھیں گے, ریکارڈنگ دیکھیں گے, سیدھا سیدھا معافی مانگ کے آپ اپنی سیاسی زندگی آسان کریں؟ شاہ صاحب جی دیکھیں, ہمیں اگر سیاسی زندگی آسان کرنی ہوتی تو ہم بھی یہاں پہ آ کے لاہور میں کبوتر اڑا لیتے, وہ بڑا آسان تھا. مگر جو حق کی بات ہے, ہمارے قائد نے بالکل یہ بولا ہے کہ جو بندہ 9 مئی میں ملوث ہے, اگر وہ ہماری جماعت سے اس کا تعلق ہے تو آپ ہمیں فوٹیج دکھائیں, ہمیں آپ ثبوت دکھائیں. بالکل ہم ان لوگوں کو اپنی جماعت سے فارغ کریں گے. مگر آپ اگر 9 مئی کا بہانہ لے کے ہمارے خلاف سازش کریں گے تو ایسا ہم ہرگز ہونے نہیں دیں گے. اور اس کی میں آپ مثال دے دوں آپ کو, ڈاکٹر یاسمین راشد کی اس کی فوٹیج بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ, آپ کے پاس بھی شاید ہوں, کہ وہ کس طرح لوگوں کو, اپنے ورکرز کو وہ روک رہی ہیں کہ ابھی آپ نے آگے نہیں جانا, ہم نے یہیں پہ کرنا ہے پروٹیسٹ. تو اس طرح کی بہت سی فوٹیجز ہمارے پاس بھی ہیں جس پہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں, جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ اس وقت پہ, میں خود اس وقت پہ ایک یونین کونسل کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا, تو میں نے بھی اپنے لیول پہ میں نے اپنا پروٹیسٹ میں نے ریکارڈ کرایا ہے, میں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا بھی ہے, ہم نے اپنے سرکاری تنصیبات کی حفاظت بھی کی ہے, اس میں خود موجود تھا. مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں شاہد اس میں ملوث تھا اور الٹا میں وہاں پہ حفاظت کر رہا تھا, میں اپنے لوگوں کو کنٹرول کر رہا تھا, اور آپ مجھ پہ یہ الزام لگا دیں کہ بھائی آپ معافی مانگ لیں, ہم آپ کو معاف کر دیں گے, تو میں معافی تب مانگوں گا جب میں نے کوئی غلطی کی ہوگی. اور یہ عمران خان بھی کہتا ہے کہ کسی بندے نے کوئی غلطی کی ہے تو بالکل وہ اس کی معافی کا وہ حقدار ہے کہ وہ معافی مانگے. اور جی دوسری ایک بات یہ ہے کہ میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں, ہم سب پہ یہ بات عائد ہوتی ہے, ساری تمام سیاسی جماعتوں پہ, کہ ہم ابھی تک شاید اگر وہ پی ٹی آئی ہے, اگر وہ پیپلز پارٹی ہے, اگر وہ جو سی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے, ہم نے کبھی اس چیز پہ کام ہی نہیں کیا کہ ہم نے پروٹیسٹ کس طرح کرنا ہے, ہاؤ ٹو پروٹیسٹ. یہ ہماری سیاست میں ایک چیز کی بہت بڑی کمی ہے, اور میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ میڈیا والے, میرے بہن بھائی جتنے بھی ہیں, آپ اس پہ بھی بات کریں, جتنی بھی پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پی ٹی آئی, کہ ہم آج تک اپنے کارکنوں کو, اپنے لیڈران کو ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ بھی پروٹیسٹ کرنا ہے, مگر یہ ہم نہیں بتاتے, یہ تربیت ہم نے کسی نے بھی نہیں دی اس پاکستان میں لاسٹ 78 ایئرز میں, کہ بھی ہم نے پروٹیسٹ کس طرح کرنا ہے. جب ہم لوگ نکل آتے ہیں ہمارے ساتھ تو پھر وہ موب بن جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, اگر وہ مسلم لیگ نون کرتی ہے, پیپلز پارٹی کرتی ہے, تو پھر وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. تو جب وہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی اگر وہ کوئی بھی جماعت ہو, اگر مسلم لیگ ہو, جماعت اسلامی ہو, پیپلز پارٹی ہو, اے این پی ہو, ایم کیو ایم ہو, تو یہ غلطیاں ہم میں بھی کچھ ہیں. تو جس کا ابھی پی ٹی آئی اس کا خمیانہ بھگت رہی ہے کہ جو ہمارے پاس موب بن گیا تھا, تو پھر وہ موب تو پھر آپ کی بات نہیں سنتا, وہ تو فیل کرتا ہے. کوئی بھی اس میں اگر آواز لگا دے کہ اس چیز کو آگ لگا دو, بے شک وہاں پہ ایک لیڈر کھڑا ہو, پھر وہ اس کی بات نہیں مانتے. آپ بھی اس چیز کو, میں کہتا ہوں آپ بھی مانیں گی کہ کہیں پہ موب بن جائے, تو پھر موب کو اگر آپ بہت بھی سمجھا دیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیو آپ دیکھ لیں, وہ بیچاری چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ نے آگے نہیں جانا, آگے نہیں جانا, اور آپ نے الٹا اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. تو اب پھر یہاں ہمیں وہ فوٹیج دکھایا جس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہاتھ میں بندوق ہو, یا کسی چیز کو وہ ہاتھ لگا رہی ہو, یا وہ کوئی چیز وہ توڑ رہی ہو, تو پھر ہم مان لیں. تو وہ بیچاری لوگوں کو روک رہی ہے, تو آپ وہ ویڈیو نہیں مان رہی, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو اور بندے ہیں یہ آپ کے ہیں. تو ہم نے تو کسی سے انکار نہیں کیا, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ورکر ہے, ہمارا کوئی لیڈر ہے, وہ ملوث ہے, تو بالکل اس نے غلط کام کیا. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دے, یا کوئی جا کے کسی چیز کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا دے. یہ تو ہماری املاک ہے, ہماری جو چیزیں
حکومت کے پیسے سے بنی ہے تو وہ ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں, ہم سب کے پیسے ہیں. تو جس طرح اس پہ حکومت کا دل دکھتا ہے اس طرح پہ تمام سیاسی جماعتوں کا بھی اس پہ دل دکھتا ہے. ٹھیک ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف تو نہیں مان رہی ہے کہ یہ جو 9 مئی کے حوالے سے سزائیں ہوئی ہیں یہ جن لوگوں کو ہوئی ہیں یہ ٹھیک ہوئی ہیں. حکومت کے اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ اور میں وہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گی جو میں نے ضمیر حیدر صاحب کے سامنے بھی رکھا کہ ان سزاؤں کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی ہمت نہیں رکھے گا؟ طاہرہ صاحبہ, ٹھیک ہے سزائیں, کم ہیں, زیادہ ہیں؟ طاہرہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ضمیر حیدر صاحب, سو واٹس دا فائنل تھنگ, سزائیں زیادہ ہیں کہ سزائیں کم ہیں؟ چلیں یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن the thing is that کہ موب, یقیناً میں مانتا ہوں شاہد کی بات سے کہ موب کی مینٹیلٹی اپنی ہوتی ہے, وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کہاں سے وہ شروع ہوا اور پھر کہاں تک پہنچا, وہاں تک پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے بیسیکلی, اگر آپ کو اس موجودہ حکومت سے کوئی اعتراض ہے تو آپ حکومت کی اس طرف جاتے ہیں, آپ پنجاب اسمبلی کی طرف جاتے ہیں, آپ پشاور اسمبلی کی طرف جاتے ہیں, یا آپ ٹیکنیکلی یہی چیزیں ہوتی ہیں, آپ سیکریٹریٹ کی طرف جاتے ہیں جہاں سے حکومت چل رہی ہوتی ہے, وہاں جاتے ہیں, آپ شاہراہ پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ایک چیز ہے کہ جو پہلی آواز اس دن اگر کوئی نکلی ہے تو وہ وہیں پر کیوں نہیں دبائی گئی؟ لیٹس سپوز لاہور کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر لبرٹی مارکیٹ, کیونکہ آپ لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں, لبرٹی مارکیٹ سے اگر یہ آواز اٹھائی گئی ہے جہاں پہ شاید مجھے جو یاد پڑتا ہے سب اکٹھے پہلے وہیں پہ ہوئے تھے, تو وہاں سے صرف اور صرف جانا چاہیے تھا سی ایم ہاؤس, یا پھر زیادہ سے زیادہ جو الیکٹڈ لوگوں کی جو ایک سوچ ہوتی ہے, یا آپ پنجاب اسمبلی تک جاتے. آپ کہاں سے کس طرح ڈائیورٹ کر کے وہاں تک پہنچ گئے, اور پھر وہاں پہ جا کے آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے مت جاؤ, تو the point is کہ وہاں تک جانے تک کی نوبت کیوں آئی؟ یہ میرا ایک سوال ہے. I may be wrong, I'm not sure, کیونکہ میں وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھا. The thing is that کہ ابھی ہمیں وے فارورڈ جو ہے, ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی میں مشروط معافی ہو سکتی ہے اگر آپ مجھے ویڈیوز دکھا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویڈیوز ہیں اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ irrevocable proof ہے, آپ کو وہ دکھانا چاہیے, دکھا کے اور پھر ایک دفعہ اس چیپٹر کو کلوز کریں تاکہ آگے نکلیں. پی ٹی آئی بھی پھر اپنا ایک آگے پولیٹیکل لاہے عمل دیکھے. اب یہ ان کے لیے بہت آسان ہے کہ جی ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کرنے جا رہے ہیں. and I am not sure but I have heard کہ شاہ محمود قریشی نے بھی ایک میسج دیا ہے کہ یہ غلطی ہے, ہمیں ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں وے فارورڈ کے لیے ہوتی ہیں. آپ کو اب ٹھیک ہے, آپ ایک بڑی اپوزیشن ہے اور آپ کو آپ کے اوپر ایک اس گورنمنٹ سے زیادہ ایک رسپانسبلٹی ہے. آپ نے گورنمنٹ کو راستہ دکھانا ہے, اس کو کہنا ہے کہ جی آپ یہ غلط موڑ رہے ہو, آپ کو اس راستے پہ چلنا چاہیے. یہ عوامی مسائل ہیں, آپ کو انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے تاکہ ٹھیک آپ کو اپنا ٹائم, آپ کا بھی وقت آئے گا, آپ دوبارہ سیاست میں آئیں گے, آپ کو دوبارہ ہو سکتا ہے کہ پاور میں بھی آ جائیں, جو ہم دیکھتے آئے ہیں, ایک ہسٹری کا پیٹرن ہے پاکستان میں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پھر اس کے لیے آج ایک کچھ بلڈ کرنا پڑے گا. 1997 میں پی ایم ایل این نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی, جو سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بول دیا تھا, جا کے ججز کے مطلب باقاعدہ کورٹ رومز کو توڑا گیا, اندر گھس گئے تھے, اور اس کو ایک باقاعدہ ایک بہت بڑا اٹیک قرار دیا گیا تھا جوڈیشری کے اوپر. وہ غلطی آج تک وہ مانتے ہیں کہ وہ ہم نے غلط کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں دہرانی نہیں ہیں, آپ نے ان سے کچھ سیکھ کر آگے نکلنا ہے. عوام کے لیے, عوام جتنی پریشان مضطرب ہوگی, مہنگائی, بے روزگاری اور ان حالات میں پریشان ہوگی, تو وہ کسی بولا ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آج کا شو کلوز کرنا چاہیے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. دیز آر دا گولڈن ورڈ ضمیر حیدر صاحب, ایٹ لیسٹ فار ٹونائٹ. اینڈ آئی تھنک سو کہ اس سے بہتر الفاظ نے آج کے شو کو کلوز کرنے کے لیے. مہمانوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.